الغزالی کی تنقید کے بعد کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو یونان کے فلسفے کا ٹریڈیشن ہے جس میں پلیٹو بھی ہے، ایرسٹاٹل بھی ہے، نیو پلیٹونک تھاٹ بھی ہے، یہ لوگوں کو بتدریج اسلام کے دائرے سے دور لے کر جا رہا ہے، تو مڈل ایسٹ کے اندر، اس زمانے کے مڈل ایسٹ کے اندر بتدریج یہ جو فلسفے کا ٹریڈیشن تھا وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اس کی جگہ جو صوفی تھاٹ ہے اس نے، اور جس کو ہم اسلامک مسٹسزم کہتے ہیں، اس نے اس کی جگہ جو ہے اپنا لی۔ اسلامک مسٹسزم پرشیا سے بھی انسپائر تھا اور کچھ حد تک گریک سٹوئسزم وغیرہ سے بھی انسپائر تھا۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے السوروردی کی، جو کہ 12ویں صدی کے اندر ایک پرشین مسٹک تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی حکمت الاشراق، جس میں وہ عقل اور اشراق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پہ کوئی بھی جس چیز کو ہم کسی بھی اصول کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا موجودہ وقت میں کہ مستقبل کے اندر کیا ہوگا، کیا سچ ہوگا اور کیا جھوٹ ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ ہم مستقبل کا اور غیب کا علم نہیں رکھتے، لہٰذا ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ لہٰذا جو سائنٹیفک نالج ہے، جتنی سائنٹیفک نالج ہے یا جتنی فلسافیکل نالج ہے، اس کے حوالے سے السوروردی کہتے تھے کہ یہ بنیادی طور پہ اتنی اسٹرانگ نہیں۔ نالج کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک کو وہ کہتے تھے نالج بائی پریزنس، العلم الحضوری، اور دوسرا نالج بائی ریپرزنٹیشن، یعنی کہ العلم الحصولی۔ اور جو نالج بائی ریپرزنٹیشن تھی، جو سائنٹیفک نالج تھی، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمتر نالج ہے، اس کے بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں کچھ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، کچھ کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتے۔ السوروردی کا یہ تصور تھا کہ خدا تعالیٰ بنیادی طور پہ نور ہے، God is a divine light، اور یہ ایک ایسا نور جو کہ انفینٹ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اور یہ جو مادی دنیا ہے، یہ اس نور اور اندھیرے کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جو مادی دنیا، اس کے اندر ایک پہلو ہے جو کہ بنیادی طور پہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے، اس دنیا کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ السوروردی کا اسی وجہ سے یہ تصور تھا کہ جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ صرف ہمارے تک اس حوالے سے پہنچ سکتا ہے کہ وہ نور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر، وہ ہمارے دلوں کو اجاگر کرے، تو پھر ہی ہم اس دنیا یا آخرت کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی جان سکتے ہیں۔ یعنی کہ تمام جو نالج ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی بھی ایک ڈیوائن سورس ہے، ایک ایسی ڈیوائن سورس جو کہ بنیادی طور پہ لائٹ ہے، جو کہ بنیادی طور پہ نور ہے۔ اس میں آپ کو پلوٹائنس کا اور پلیٹو کا خاص طور پہ کافی گہرا اثر نظر اس حوالے سے ضرور آئے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلیٹو کا کیریکٹر اپنے غار سے باہر نکلتا ہے تو وہ سب چیزوں کو سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے، اور تبھی وہ سچ کو سمجھ سکتا ہے اور چیزوں کو درست طرح سے دیکھ سکتا ہے، تبھی وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح پلوٹائنس نے بھی یہی کہا کہ وہ ایمینیشن کی جو تھیوری پلوٹائنس نے دی کہ ایک سورس ہے جو which is the one، اور اس ون میں سے لائٹ کی طرح ایمینیٹ کرتی ہیں چیزیں، سول اور اسپرٹ وغیرہ جو ہے وہ ایمینیٹ کرتے ہیں۔ تو السوروردی کے اندر بھی آپ کو اسی قسم کے تصور جو ہے وہ مل سکتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف السوروردی میں مل سکتے ہیں، تمام صوفی تھاٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں۔